الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا پروگرام الجھنیں لے کر حاضر ہوں، آپ کا میزبان عبدالباسط۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ ہم اپنے اس پروگرام میں زندگی کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، الجھنیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے زندگی میں اضطراب کا سبب بنتی ہیں انہیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف الجھنیں آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں جس سے آپ کی الجھنوں میں اضافہ ہو، بلکہ ہم ان الجھنوں کا ذکر کر کے اس کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ حل ہے جو 100% کامیاب حل ہے۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تیر چلایا اور پتہ نہیں نشانے پہ لگے کہ نہ لگے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ حل ہے جو 100% کامیاب حل ہے، جو کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ بس شرط ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جتنا ہی زیادہ ہم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، ہماری زندگی کے مسائل کم سے کم تر ہوں گے، بلکہ ہمیشہ جس حال میں بھی رہیں گے، زندگی میں کتنی بھی الجھنیں آپ کو درپیش کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کے چہرے سے مسکراہٹ کبھی غائب نہیں ہوگی۔ ضرورت ہے کہ ہم حل جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ آج کی اس محفل میں جو ہم آپ کے سامنے مسئلہ لانے والے ہیں وہ ہے سود۔ یہ وہ مسئلہ ہے اور یہ وہ الجھن ہے جس کے بارے میں آج کی مادی دنیا کہتی ہے کہ سود کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ آج کوئی بھی بزنس، کوئی بھی کاروبار بغیر سود کے نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کہا جانے لگا ہے کہ سود کے بغیر کوئی بھی بزنس کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جزو لا ینفک بن چکا ہے۔ آئیے اسی کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سود کی یا جسے انٹرسٹ کہتے ہیں، شریعت میں اس کی کیا قباحتیں ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ سود کی قباحتیں کیا ہیں؟ جی، سود ظلم کی بدترین شکل کا نام ہے، غریبوں کا بدترین استحصال ہے سود۔ جی، سودی نظام ایک ایسا نظام ہے جو انسانیت، اخوت، بھائی چارہ اور ہمدردی جیسے جذبات کا پوری طرح سے خون کر کے رکھ دیتا ہے، بالکل۔ اور ایک ایسا نظام ہے جہاں انسان دولت کے بل پر اپنے جیسے انسانوں کو اپنی غلامی میں جو ہے جکڑ کے دیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو بدترین قسم کا ظلم ہے سود، اور اس لیے بدترین قسم کا ظلم ہے کہ آپ دیکھیں گے اس سودی نظام میں کہ ایک تو یہ کبھی ختم نہ ہونے والا ظلم ہے، یہ جو مسلسل چلنے والا، جی، جیسے جیسے وہ سودی رقم بڑھ رہی ہے وہ ظلم اتنا ہی بڑھ رہا ہے، مسلسل بیچارہ وہ غریب کوشش کر رہا ہے اور پھر سود بڑھ رہا ہے، تھوڑی بہت رقم لا کے جمع کر رہا ہے پھر بڑھ رہا ہے۔ یعنی یہ ظلم کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو یا تو نہ ختم ہونے والا یا لمبی مدت تک چلنے والا۔ جی، اس کی سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ اس نظام کے تحت اس سود کی لعنت کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ محنت کرنے والا محنت کر کے اپنی محنت کے صلے سے محروم رہتا ہے، بالکل، اور ایک شخص جو محنت نہیں کرتا وہ آرام سے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے محنت کرنے والے طبقے، مزدور طبقے اور غریب طبقے کا خون پسینہ چوستا ہے۔ بالکل۔ اور اسلام ظاہر بات ہے، اسلام آیا ہے انسانیت، اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی جی بالکل، کی تعلیم دینے کے لیے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب ہم کسی کو غریب دیکھیں، مجبور دیکھیں تو اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چونکہ سودی نظام یہ مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی بدترین شکل ہے، بالکل، اس وجہ سے جو ہے یہ شریعت میں اس کی بہت ہی زیادہ قباحت ہے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں یہ بات بھی کہ یہ ایسا برہم نظام ہے، جی، جب آپ کو سود دیتا ہے بینک، آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، بڑی آؤ بھگت کرتا ہے،
اور بڑی عزت سے آپ کو سود دیتا ہے، اور جب آپ اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، ایسا اجنبی بن جاتا ہے آپ سے کہ اگر آپ نے وقت پہ وہ پیسہ ادا نہیں کیا تو کل وہ غریب کو اس کے بیوی بچوں سمیت روڈ پہ لا کے کھڑا کرتا ہے بالکل اور اس کی نظروں کے سامنے اس کے گھر کو جو ہے نیلام کرتا ہے. نیلام کرتے بالکل. ایسا بدترین نظام ہے، یہ ایسی باقاعدہ بدترین شیخ لعنت ہے. بینک ایسے ہیں جو غنڈے پال کے رکھتے ہیں پیسے وصولنے کے لیے، اللہ المستعان، اللہ جسے المستعان. باؤنسرز کہتے ہیں. یہ باقاعدہ غنڈے پال کے رکھتے ہیں لوگوں کے پیسے کو وصولنے کے لیے اور ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے. اللہ یہاں کی تک پناہ، اللہ کی پناہ ہو ایسے ظلم جی. سے، اور اللہ کی پناہ ہو ایسے ستم سے. تو شیخ شریعت میں سود خوروں کے لیے کیا وعیدیں آئی ہوئی ہیں؟ جب سود اتنا بڑا ظلم ہے تو شریعت نے وعیدیں بھی اتنی ہی سخت سنائی ہیں. بہت مشہور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑنا چاہتے ہو تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یعنی سودی نظام کو چلانا، سودی کاروبار کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے. اللہ بہت اکبر. سخت اسلوب ہے اور بہت سخت وعید ہے. اور احادیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی سخت وعیدیں سنائی. چنانچہ مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، الربا 72 بابا ادناها ان ينكح الرجل امه. اللہ اکبر. کہ سود کے 72 سے زیادہ شعبے ہیں، 72 سے زیادہ اس کے پہلو ہیں، اور اس کا کم سے کم تر شعبہ بھی اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ. کہ جان بوجھ کر سود کا ایک درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. اللہ اکبر. سہم جانا چاہیے ان تمام حدیثوں کو سن کر. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور اس ملعون سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے جس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی. بے شک. سود کھلانے والا ملعون ہے، اس پر لعنت ہے. سود کھانے والے پر لعنت ہے. سودی معاملے میں گواہ بننے والوں پر لعنت ہے، اور سودی معاملے کو لکھنے والوں پر لعنت ہے. اللہ اور کہا ہم سوا، سود لینے والا دینے والا دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں کہ سود کھانے والا بہت بڑا مجرم ہے اور سود کھلانے والا یہ چھوٹا مجرم، ایسا نہیں. کہا دونوں بڑے مجرم ہیں. بالکل. کھانے والا تبھی کھائے گا جب کھلانے والا کھلائے گا. بالکل. اس لیے شریعت کی نصوص اور کتاب و سنت کی ان آیتوں اور ان حدیثوں کو سن کر سہم جانا چاہیے ان لوگوں کو جو سود کے اس مرض میں اور سود کی اس لعنت میں مبتلا ہیں. شیخ کہا جاتا ہے کہ سود کو بڑھاوا دینے میں یا یہ سودی کاروبار کو آگے لانے میں قوم یہود کا بہت بڑا عمل دخل ہے. کتنی سچائی ہے اس میں شیخ؟ بہت سچی بات ہے، بہت سچی بات ہے. عہد نبوت کو دیکھیے یا آج دیکھیے. عہد نبوت میں بھی سودی نظام کو چلانے والے یہودی تھے، اور موجودہ دنیا میں بھی سودی نظام کو چلانے والے یہودی ہیں. بالکل. اس وقت سودی نظام میں جکڑی ہوئی دنیا، اور اس سودی نظام میں دنیا کو جکڑنے والے جو ہاتھ ہیں وہ یہودی ہاتھ ہیں. بے شک. جی ہاں. اور اس کی سب سے بڑی شہادت قرآن مجید کی شہادت. قرآن مجید نے قوم یہود سے کہا اکلون للسحت، کہ بہت زیادہ سود کھانے والے لوگ ہیں، بہت بڑی سود خور قوم ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں یہودی رہتے تھے، اور یہودیوں نے مدینے کے لوگوں کو سود پر رقم دے رکھی تھی اور لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، لوگوں کا خون پسینہ چوس رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطاب ارشاد فرمایا تھا، اس میں تو آپ نے سودی نظام کو اپنے قدموں تلے راؤنڈ ڈالا اور دفن کر دیا. چنانچہ آپ نے حجۃ الوداع کے اس تاریخی خطاب میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، جو کہ ساری انسانیت سے خطاب تھا. دراصل
آپ نے فرمایا تھا کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي، کہ جاہلیت کے جتنے سودی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آج میں اپنے قدموں تلے رگڑ رہا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ آج کے بعد کوئی سودی لین دین، کوئی سودی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور آپ نے نہ صرف ایک نظریاتی طور پہ تعلیم دی، عملی اقدام بھی کیا. بالکل. چنانچہ آپ نے کہا وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جی بہت ساروں کو سود پہ انہوں نے رقم دے رکھی تھی. آپ نے کہا آج کے بعد میرے چچا جس کو بھی انہوں نے سود پہ رقم دے رکھی صرف اصل واپس لیں گے، جتنا قرض دیا ہے کسی سے سود نہیں لیں گے. اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے، اس کا ایک عملی ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. جی بالکل. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے میدان میں جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں باقاعدہ جن اہم اور بنیادی باتوں کی تعلیم دی گئی، اس میں سے ایک بات یہ بھی کہ آپ نے سودی نظام کو اپنے قدموں تلے رگڑا اور سودی نظام کو آپ نے جو ہے وہاں دفن کیا. بالکل. تو یہودی آج بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو بینکوں کا سسٹم ہے اور دنیا جس طرح سے سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے، ان سب کے پیچھے یہودی ذہن کار فرما ہے، یہودی سوچ کار فرما ہے، یہودی فکر کار فرما ہے، یہودی پلاننگ کار فرما ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو سبھی لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں. بالکل بالکل. انشاءاللہ العزیز شیخ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ پھر ہم آئیں گے اور سود کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی، کہیں جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے سود کی قباحتوں کے سلسلے میں، اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ سود کو بڑھاوا دینے والے کون لوگ ہیں، سود کو پروان چڑھانے والے کون لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آئی ہے، یعنی قوم یہود. ہم آگے اپنے شیخ محترم سے جاننا چاہیں گے کہ شیخ، دنیا میں آج لوگ بھی یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ سود نے دنیا میں بہت تباہی مچائی ہے. دنیا کو دو طبقے میں بانٹ دیا ہے، غریب طبقہ ہے، ایک امیر طبقہ ہے. غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر بنتا جا رہا ہے. ایک شخص بغیر محنت کے مالدار سے مالدار ترین بنتا جا رہا ہے، اور ایک آدمی 24 گھنٹے محنت کر کے خون پسینہ بہا کر بھی 2 وقت کی روٹی اسے میسر نہیں ہے. تو آج جو ہم سسٹم دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی یہ ماننے لگے ہیں کہ ہاں سود کی قباحتیں بے شمار ہیں، اس کی مضرتیں بے شمار ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے سامنے سود کے جو اخروی نقصانات ہیں، وہاں پر جو لوگوں کو سزائیں ملنے والی ہیں، جو عذاب ملنے والا ہے، اس تعلق سے بھی روشنی ڈالیے. تو دنیاوی حیثیت سے جیسے آپ نے کہا آج لوگ ماننے لگے اس کے نقصانات کو، آخرت میں سود خور کے حق میں کیا ذلت اور کیا رسوائی آنے والی ہے. جی یہ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے. سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کتاب التعبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لائی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات خواب میں عالم برزخ کے کچھ مناظر دکھائے گئے. برزخ کی زندگی جو موت کے بعد کی زندگی ہے. تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے پاس 2 شخص آئے اور وہ تھے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور آپ کو لے گئے. بہت سارے مناظر دکھائے، کچھ مناظر جنتیوں کے اور کچھ مناظر جہنمیوں کے. اس میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تالاب ہے خون اور زخموں سے رسنے والا جو پیپ وغیرہ ہوتا ہے، ویسا تالاب ہے. اور ایک شخص اس تالاب میں تیر رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ کنارے پہنچ جائے. بڑی محنت سے تڑپتے ہوئے اس خون کے تالاب میں، اس پیپ کے تالاب میں بڑی محنت سے، بڑی کوشش کے بعد وہ محنت کر کے کنارے پہنچتا ہے. تو تالاب کے کنارے ایک اور شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہیں. وہ جیسے ہی کنارے پہنچتا ہے وہ پتھر اس کے منہ میں دے مارتا ہے. جیسے ہی پتھر اس کے منہ میں لگتا ہے پھر سے وہ درمیان تالاب میں پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کر کے پھر کنارے پہنچتا ہے، اور پھر یہ کنارے کھڑا ہوا شخص پتھر دے مارتا ہے، پھر وہ درمیان میں پہنچتا ہے. میرے نبی نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون شخص ہے، یہ کون بد نصیب ہے جس کے حق میں اتنی بڑی ذلت اور رسوائی آ رہی ہے؟
تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ سود خور ہے جو دنیا میں لوگوں کا خون پسینہ چوسا کرتا تھا. دیکھیے اللہ کے بس قانون ہے، الجزاء من جنس العمل، بے شک. عمل جیسا بدلہ ویسا. تو دنیا میں چونکہ سود خور غریبوں کا خون پسینہ چوستا تھا، اللہ تعالیٰ کر اسے ویسے ہی خون کے پیپ کے تالاب میں ڈبوئے گا، بالکل. غرق کرے گا. جی ہاں. اور جس طرح سے غریب کو یہ ستاتا تھا، غریب نے پیسہ لا کر جمع کیا اور پھر جیسے ہی مہینہ گزرا سودی رقم بڑھ گئی. جی. مہینہ ختم ہونے کے بعد غریب نے پھر لا کے کمائی ہوئی کمائی جو اس کے پاس داخل کی، پھر مہینہ ختم ہو پھر بڑھ گئی. ویسے ہی اس کی محنت بھی جیسے جیسے محنت کر کے کنارے پہنچتا ہے پھر درمیان میں، جیسے جیسے کنارے پہنچتا ہے پھر درمیان میں. تو یہ پیارے نبی نے عالم برزخ کا ایک منظر، اور برزخ حقیقت میں آخرت کا حصہ ہے، جی. سفر آخرت کا ایک مرحلہ ہے وہ. جی. تو ایسی ذلتیں اور ایسی رسوائیاں اس کے حق میں قیامت کے روز آنے والی ہیں، اور جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو والعیاذ باللہ. اللہ جی ہاں. بے شک. تو شیخ، غریبوں کو یہ سودی نظام سے بچانے کے لیے عملی تدابیر کیا ہو سکتے ہیں؟ غریبوں کو سودی نظام سے بچانے کے لیے بنیادی اور اہم اقدام جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ ہے بیت المال کا قیام. جی بے شک. مسلمان جہاں بھی بستے ہیں، کسی شہر میں، کسی خطے میں، کسی گاؤں میں، چھوٹی سطح پر صحیح مسلمان بیت المال کا نظام قائم کریں جہاں سے غریبوں کو غیر سودی قرضہ دیا جائے. جی. قرض اور حسن. یقین کیجئے 10-10 ہزار کے لیے ہمارا غریب طبقہ، 5-5 ہزار کے لیے ہمارا غریب طبقہ سود کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. 5 ہزار کے لیے، 10 ہزار کے لیے، 15 ہزار کے لیے، 20 ہزار کے لیے. ہر گلی کوچے میں شیخ آج آپ کو ساہوکار ایسے مل جائیں گے اور ایسے ظالم لوگ مل جائیں گے جو غریبوں کو 1,000 2,000 دے کے، معمولی پیسے دے کے ان سے سود وصولتے ہیں. صرف بینک ہی نہیں، ہر گلی کوچے میں آپ کو ایسے بدماش، ایسے ساہوکار، ایسے لوگ مل جائیں گے جو غریب کو 500 روپے لے کر، 1,000 روپے لے کر ان کے اوپر سود کی شرح طے کر کے اور انہیں قرض دیتے ہیں. یہ بہت بڑے ظالم ہیں اور یہ بدترین قسم کا ظلم ہے. یہ بات فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے مسلمان جہاں بھی جیتے ہیں کہ وہ بیت المال کا نظام قائم کرے اپنے یہاں، اور اس بیت المال سے کچھ اصول اور کچھ ضوابط کے تحت باقاعدہ غریبوں کو غیر سودی قرضہ دیا جائے جن سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. بے شک. اس کے بغیر ہم سود سے بچا نہیں سکتے. جب آپ کہتے ہیں غریب سے کہ سود پہ پیسہ نہ لو، وہ آپ سے کہے گا میری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ کوئی بدیل تو چاہیے نا. جی. بیت المال قائم کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، بعض جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ بیت المال کا نظام چل رہا ہے اور سینکڑوں غریب اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ سودی نظام سے اور سود کی لعنت سے سینکڑوں غریبوں نے توبہ کیا الحمدللہ اس بیت المال کی وجہ سے. الحمدللہ. ایک شہر میں جانتا ہوں ایک بیت المال ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کے اصول ہے. اس اصول کے تحت ایک غریب کو وہ 10,000 روپے قرض دیتا ہے. جی. وہ 10,000 روپے لے جاتا ہے غریب، کاروباری ہوتا ہے وہ کوئی بزنس کرتا ہے، ترکاری کا بزنس، فروٹ کا بزنس، چھوٹے موٹے دھندے. 10,000 لے جا کر، اور 10,000 میں آسانی سے جو ہے ترکاری وغیرہ کا بزنس بالکل آرام سے ہو جاتا ہے. بیت المال کے کچھ نمائندے ہیں جو روزینہ شام مارکیٹ میں ان کے پاس پہنچتے ہیں، جنہوں نے 10,000 روپے جو قرض لیا ہے نا، ماشاءاللہ، روزینہ شام ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ روزینہ وہ 100 روپے ادا کرے. ماشاءاللہ. کوئی بوجھ نہیں ان کے اوپر بھی. کوئی بوجھ نہیں. تو سبحان اللہ، روزینہ جب وہ 100 روپے ادا کرے گا تو اس کا سارا قرض تقریباً 3-3.5 مہینوں کے اندر ادا ہو جائے گا. 3-3.5 مہینوں کے اندر اس کا قرض ادا ہو جائے گا. تو 3-3.5 مہینے جب گزرتے ہیں تو اس کا قرض بھی ادا ہو گیا ادھر. جی بالکل. اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا بھی ہو گیا، اس کے پاس ایک سرمایہ بن گیا 10-15 ہزار، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے. بالکل. بہت سارے غریبوں نے اس سے ترقی کی ہے. الحمدللہ. تو سودی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس بیت المال کے نظام کو لانا بہت ضروری ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا یہ چیز فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے. بالکل. تو شیخ، اس سودی نظام سے نمٹنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر کوئی کوشش چل رہی ہے؟ اس دور میں خصوصاً پچھلے چند سالوں سے سودی نظام کی وجہ سے دنیا میں جو معاشی بحران آیا، جی، بڑے بڑے بینک ختم ہو گئے، جی، دیوالیہ نکل گیا ان کا. بالکل.
اور عالمی سطح پر ایسا معاشی بحران آیا کہ آج تک دنیا سنبھل نہیں سکی ہے، جی بالکل، جس کی وجہ سے سود کی قباحتوں کو، سود کی لعنت کو ساری دنیا نے تسلیم کیا، اور مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمین کی جانب سے یہ بات سننے کو ملی جا بجا کہ انسانیت کی نجات اسی میں ہے کہ اسلام کے نظام معیشت کو اپنایا جائے۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ سود کی کیا قباحتیں ہیں، دنیاوی اور اخروی، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا سزائیں متعین کی ہیں، اور کس قدر اس کو خطرناک قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے تو دنیا میں اس کو کیا سزا ملنے والی ہے، قبر میں یا برزخی زندگی میں اس کو کیا سزا ملنے والی ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب تیار ہی ہے۔ لہٰذا صرف اپنی غربت سے مجبور ہو کر، یا اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر، یا صرف اپنے معیار زندگی کو اونچا کرنے کے لیے کبھی بھی سود کا شکار نہ بنے، اور ایسے قرض نہ لیں جس میں آپ کو سود دینا پڑے یا سود لینا پڑے۔ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اور اس آگ سے ڈریے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی بھی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کریں، کوئی بھی ایسا گناہ نہ کریں جو تیرے لیے ناراضگی کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔